Welcome to MK Fairy Tales. اگر آپ بھی اپنے نام کی سٹوری بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ایک پرانے اور خوبصورت دور کی بات ہے۔ ایک سحر انگریز ریاست تھی جس کا نام گلستان نور تھا۔ یہ ریاست اپنی خوبصورتی، ہریالی اور فنون لطیفہ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس ریاست کے محل کا نام مرورید محل تھا، جو سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا تھا اور سورج کی روشنی میں یوں چمکتا تھا جیسے موتی ہو۔ اس محل میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام مسفرہ تھا۔ شہزادی مسفرہ نہ صرف حسین و جمیل صورت کی وجہ سے جانی جاتی تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا ہنر تھا جس نے پورے ملک میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ وہ ایک فیشن ڈیزائنر شہزادی تھی۔ شہزادی مسفرہ کو بچپن ہی سے محل کے شاہی لباس، ریشمی کپڑے اور خوبصورت کڑھائی بہت پسند تھی۔ جب دوسری شہزادیاں کھیل کود اور محفلوں میں مصروف رہتیں تو مسفرہ محل کے شاہی درزی خانے میں بیٹھ کر نئے نئے ڈیزائن سوچتی رہتی تھی۔ اس کی کاپیوں میں رنگ برنگے جوڑوں کی تراش، خراش پھولوں کے ڈیزائن اور جدید طرز کے خاکے بھرے رہتے تھے۔ اس کے والد بادشاہ جہانگیر اپنی بیٹی کے اس شوق سے بہت متاثر تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے، مسفرہ، لباس صرف تن ڈھانپنے کا نام نہیں ہے، یہ انسان کی شخصیت، اس کے خیال اور اس کے خوابوں کا آئینہ ہوتا ہے۔ مسفرہ اپنے والد کی اس بات کو ہمیشہ دل سے لگا لیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسے لباس تیار کرے جو نہ صرف خوبصورت ہوں بلکہ پہننے والے کو راحت اور اعتماد بھی دیں۔ گلستان نور میں ہر سال ایک بہت بڑی عالمی فیشن و ہنر نمائش منعقد ہوتی تھی، جس میں دنیا بھر کے نامور کاریگر، ڈیزائنر اور مہاراجہ شرکت کرتے تھے۔ اس سال کی اس نمائش کی میزبانی خود شہزادی مسفرہ کو کرنی تھی۔ یہ مسفرہ کے لیے ایک بہت بڑا موقع بھی تھا اور ایک کڑا امتحان بھی۔ مسفرہ نے اس نمائش کے لیے ایک انوکھا اور مشکل ترین منصوبہ بنایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار کوئی عام ریشمی یا مخمل کا جوڑا نہیں بنائے گی، بلکہ وہ قدرت اور ماحولیات کے تھیم پر لباس تیار کرے گی۔ اس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ فیشن صرف مہنگا ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ فطرت کے ساتھ بھی جڑا ہو سکتا ہے۔ مسفرہ نے اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ اس نے اپنے خاص کارندوں کے ساتھ جنگلوں کا رخ کیا تاکہ قدرتی رنگ اور ریشے تلاش کر سکے۔ اس نے کیمیائی رنگوں کے بجائے درختوں کے چھال، پھولوں کی پتیوں اور سبزیوں کے عرق سے کپڑے رنگنے کا روایتی طریقہ اپنایا۔ اس نے بانس کے ریشوں اور کھاد کا استعمال کیا تاکہ کپڑا نرم بھی ہو اور ماحول دوست بھی۔ مسفرہ نے ریاست کے غریب اور محنتی عورتوں کو اس کام میں شامل کیا۔ اس نے انہیں ایسے ہنر سکھائے کہ وہ سوئی اور دھاگے سے کپڑوں پر گلوکاری کے شاہکار تخلیق کرنے لگیں۔ کئی ہفتے کی محنت کے بعد مسفرہ نے 3 خاص لباس تیار کیے۔ پہلا لباس صبح کا نکھار، ہلکے سنہری اور نیلے رنگ کا، ایک ایسا جوڑا جو طلوع آفتاب کے منظر کی عکاسی کرتا تھا۔ دوسرا لباس بہار کا جادو، پھولوں کی تازہ مہک اور رنگوں سے سجا ہوا ایک شاندار لہنگا جس پر اصلی موتیوں جیسی چمکتی ہوئی کڑھائی کی گئی تھی۔ تیسرا لباس رات کا سکون، گہرے نیلے اور چاند کی روشنی جیسے سفید امتزاج والا ایک شاہانہ عبایا جس پر ستاروں کی طرح چھوٹے چھوٹے شیشے ٹکے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب نمائش کا افتتاح ہونا تھا۔ مرورید محل کا صحن رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، وزراء اور دوسرے ملکوں کے شہزادے اس شاندار تقریب میں شریک تھے۔ جب ماڈلز نے شہزادی مسفرہ کے تیار کردہ لباس پہن کر ریمپ پر قدم رکھا تو پورا ہال تعریف کی لہر سے گونج اٹھا۔ تالیوں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہو۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں کہ اتنے خوبصورت اور ماحول دوست لباس بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر نے اعلان کیا، آج ہم نے صرف کپڑے نہیں دیکھے
بلکہ ایک شہزادی کے خواب کو حقیقت میں بدلتے دیکھا ہے۔ مسفرہ نے فیشن کی دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کامیابی کے بعد مسفرہ صرف گلستان نور کی شہزادی نہیں رہی، بلکہ وہ پوری دنیا کے نوجوان نسل، بالخصوص لڑکیوں کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی۔ اس نے محل کے دروازے عام کاریگروں کے لیے کھول دیے اور ایک فیشن اکیڈمی کی بنیاد رکھی، جہاں غریب بچیوں کو مفت سلائی، کڑھائی اور ڈیزائننگ سکھائی جانے لگی۔ مسفرہ نے ثابت کر دیا کہ اگر عزم سچا ہو اور تخلیقی صلاحیتوں میں محنت کا رنگ ملا دیا جائے تو کوئی بھی منزل ناکام نہیں۔ اس کی کہی ہوئی یہ بات آج بھی گلستان نور کے بچوں کی زبان پر ہے کہ خوبصورتی ظاہری لباس میں نہیں، بلکہ آپ کے خیال کی پاکیزگی اور محنت کی سچائی میں ہوتی ہے۔